کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، جس انسان کے لیے آپ نے اپنی ساری خوشیاں وار دی ہوں اور جس انسان کے لیے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی ہیں، آج اسی انسان کی نظروں میں آپ کی وہ اہمیت، وہ ویلیو نہیں رہی؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو شخص کبھی آپ کی مسکراہٹ پر جان دیتا تھا، آج وہی شخص آپ کی طرف پہلے جیسی توجہ نہیں دیتا۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہوتی ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اس نئی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب، اور جب ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ہی شوہر کی موجودگی میں وہ خود کو انسیکیور وغیرہ اہم محسوس کر رہی ہے، تو دل میں ایک عجیب سی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رشتہ تو وہی ہے، لیکن اس میں پہلے جیسی محبت، پہلے جیسی توجہ اور پہلے جیسا احساس باقی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ بھی اس احساس سے گزر رہی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سائیکالوجی کی روشنی میں ایک بہت اہم بات شیئر کرنے والی ہوں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گی تو اس میں ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو شاید آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ دے سکتی ہے۔ تو جناب، چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ جب ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے پہلے جیسی اہمیت نہیں دے رہا اور اس کی ویلیو پہلے جیسی نہیں رہی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے شروع میں محبت اور توجہ وغیرہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ شوہر بار بار پوچھتا ہے، بار بار خیال رکھتا ہے اور ہر چھوٹی بات پر خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی توجہ کم ہونے لگتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر عورت ایک پنک موڈ میں چلی جاتی ہے۔ جب انسان پنک میں آ جاتا ہے تو اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ ایک ہی بات کے بارے میں بار بار سوچتا ہے۔ ایسی حالت میں عورت اکثر کیا کرتی ہے؟ وہ سوال کرنے لگتی ہے، شکایتیں کرنے لگتی ہے، کبھی روٹھ جاتی ہے اور بار بار اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل میں دیکھیں، عورت کا بار بار روٹھنا یا شکایت کرنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ وہ یہ سب اس انسان سے کرتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر سے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی نظروں میں، اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں اسے وہی مقام ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ بار بار روٹھنا، بار بار شکایت کرنا یا بار بار ناراض ہونا، کبھی کبھی یہ چیزیں مرد کی نظر میں آپ کی اہمیت کو کم بھی کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ پھر اسے لگنے لگتا ہے کہ یہ تو اب ہر بات پر اسی موڈ میں آ جاتی ہے۔ نفسیاتی زبان میں اسے انسیکیور، انگلش میں مجھے نہیں آ رہا، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ شکایت کریں گی، جتنا زیادہ چیخیں گی، مرد نفسیاتی طور پر اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ ایسے لگنے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بحث نہیں کرتے، آپ جتنا مرضی ان سے بحث کریں وہ بس خاموش رہتے ہیں، ایک دم چپ، اور یہی خاموشی عورت کے دل کو اور زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیا کیا جائے کہ شوہر کی محبت اور توجہ دوبارہ واپس آ سکے؟ یہاں پر سائیکالوجی ایک بہت اہم بات بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کی قدر زیادہ کرتا ہے جو اسے آسانی سے ہر وقت دستیاب نہ ہو۔ جب عورت ہر وقت شکایت کرتی ہے، ہر وقت ناراض ہوتی رہتی ہے، تو مرد کے لیے وہ جذباتی طور پر ایک دباؤ بن جاتی ہے۔ لیکن جب عورت خود کو مضبوط بناتی ہے، اپنی شکایتیں کو بہتر بناتی ہیں اور خود اعتمادی کے ساتھ رہتی ہیں، تو مرد خود بخود اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے لگتا ہے۔
تو محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنی قدر پہچانتا ہے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھتی ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے، اور جب آپ خود کو غیر اہم سمجھنے لگتی ہیں تو لوگ بھی آپ کو ویلیو کم کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتے میں محبت واپس لانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے خود کو مضبوط بنائیں۔ اپنی خوشیوں کو صرف ایک انسان سے نہ جوڑیں۔ اپنی زندگی میں مثبت